شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تنہی ان کے شاگرد کا بھی واقعہ بالکل اسی طرح سے ان کا بھی معاملہ ہوا، اور انگریز اس حالت پر آ گئے تھے کہ باقاعدہ جو لوگ مجاہد تھے، جنگ کرتے تھے انگریزوں کے خلاف اور کوششیں کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، بہت سارے غیر ایمان والے بھی تھے جو ملک کو آزاد کرنے کی خاطر جو ہے وہ انگریزوں سے لڑتے تھے، جدوجہد کرتے تھے اور مارے جاتے تھے۔ تو حال یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب وہ لوگ مر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، تو پھر ان کے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تو کوئی ہوتا نہیں تھا، خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پاس پڑوس کے لوگوں کے پاس جاتے تھے چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، جو تھے وہ اس طریقے سے شہید ہو گئے۔ تو انگریز ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کا سلوک کرتے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ ان کے باپ کو شہید کر دیا اور ان یتیم بچوں سے کہتے تھے، ان کی ماؤں سے کہتے تھے کہ اپنے ان بچوں کو ہمارے پاس ڈالو، ہمارے پاس پڑھاؤ، ہم ان کو بڑے بڑے عہدے دیں گے اور بڑے بڑے ان کی تعلیم فری کریں گے اور سب کچھ ان کے لیے کریں گے۔ یعنی کہ ان کے باپ کو پہلے مار کر ان بچوں کو یتیم بنا کر پھر انہی سے ہمدردی دکھاتے تھے اور یہ لالچ دیتے تھے کہ یہ بڑی بڑی حکومتیں ہماری ہیں اور اس پر ہم جو ہے بہت بڑے عہدے ان کو دیں گے، ان کو نوکری پر لگائیں گے، یعنی کہ اپنی غلامی کروانا مقصد تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی حکومت میں ملازمت کرنا، ان کی سرکاری نوکری کرنا حرام ہے۔ تو باقاعدہ حضرت کو آرڈر دے کر کے گرفتار کیا گیا اور دیوبند سے گرفتار کر کے کراچی لے جایا گیا۔ کراچی کے اندر آج بھی غالباً یہ خالق جناح ہال کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر انگریزی عدالت لگتی تھی، اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک کپڑا بغل میں دبا کر وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو انگریز جج نے باقاعدہ فتوے کی کاپی اپنے ڈیسک پر رکھ رکھی تھی اور فتویٰ اٹھا کر کے دکھایا کہ حسین احمد، ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی ملازمت کرنا حرام ہے، ہماری حکومت میں نوکری کرنا حرام ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ دیتا ہوں اور آئندہ بھی میرا یہی فتویٰ رہے گا۔ تو انگریز نے کہا جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ تاریخی لمحہ تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے بغل سے کپڑا نکالا اور عدالت کے اندر لہرا کر کے دکھایا اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے اس کا کیا نتیجہ ہے، اور دیوبند سے چلتے ہوئے میں کفن ساتھ لے کر کے آیا۔ ایسے ہی ملک آزاد نہیں ہوا، بڑی بڑی قربانیاں ہمارے اکابر علماء نے اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے دی ہیں۔ سب سے پہلی آواز اس ملک کے تعلق سے جو لگی ہے وہ 1803 کے اندر ہی لگی تھی کہ اب باقاعدہ یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اور یہ آواز لگانے والے کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ 1799 میں ٹیپو کو شہید کیا گیا، حالانکہ وہ صرف ایک چھوٹی سی ریاست میسور کے سلطان تھے، اور اس زمانے میں کئی سلطان، کئی نواب اور کچھ ہندو راجا بھی تھے جن کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، لیکن انگریز کو معلوم تھا کہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ٹیپو ہے، لہٰذا جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت انگریز نے باقاعدہ اعلان کرا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اور 3-4 سالوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جو نواب تھے، سلطان تھے یا ہندو راجا تھے، ان لوگوں کو آہستہ آہستہ سر کرنے کے بعد انگریز نے اس ملک کو جب غلام بنا لیا، تب 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز نے باقاعدہ اعلان کر کے کہا کہ اب ہندوستان جو ہے وہ غلام ہو چکا ہے، اور ان کی کوششوں اور جدوجہد کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی اسی وقت سے کوشش شروع کر دی، جس میں سر فہرست نام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہیں جو بالا کوٹ کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور وہاں پر ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں آج تک، اور ان کی قبریں کیسا زبردست پیغام دے رہی ہیں اور کیسے معاملات ہیں۔ اور ہندوستان کے کافی علاقوں میں یہ لوگ گئے، جا کر کے باقاعدہ انگریزوں کے خلاف جو ہے بیعت لی اور ان سے جنگ کی، اور کئی لوگوں کو اس پر تیار کیا، اور یہ دونوں شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تھے۔ 1857 کے اندر باقاعدہ جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ اب جو ہے وہ ہمارے خلاف علماء ہی ہیں، اور علماء کے خلاف ان لوگوں نے کوششیں کی اور علماء کو مارا، لٹکایا، ان کو پھانسی پر چڑھایا، تو ایک وقت ایسا آیا جب علماء نے محسوس کیا کہ اب ان لوگوں سے اگر زیادہ مقابلہ کیا جائے گا تو علماء تقریباً سارے ختم ہو چکے ہیں، جو بچے کچھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اب لہٰذا تھوڑا سا ہمیں محنت کا میدان بدلنا پڑے گا۔ تو 1864 میں یا 66 میں غالباً دارالعلوم دیوبند کی پھر بنیاد رکھی گئی، اور وہاں سے ایک انار کے درخت کے نیچے یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں سے جو ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ تحریکیں اور ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف دارالعلوم دیوبند کا نام ہے، اور بھی بہت ساری تحریکیں ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت بڑا رول اس میں کردار اس کا رہا، اور 1866 یا 64 کے بعد 1947 تک جو ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور ان کی کوششیں ہوئی اور انہوں نے تحریکیں بنائی اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی جو کوشش ہوئی، تو وہ رنگ 1947 کے اندر باقاعدہ رنگ لایا، اور ہندوستان جو ہے آفیشیلی آزاد ہوا،
اور یہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں پر سب لوگ برابر ہیں، ہر ایک کو برابر کی آزادی ہے، وہ اپنے ملک پر عمل بھی کر سکتا، اپنے مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کی دوسروں کو تعلیم بھی دے سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے ہندوستان کو آزاد کرانے سے پہلے اپنا خون پسینہ دیا، اپنی جانیں دی، تحفے کے اندر دی، اور جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو ہمارے علماء نے اس کی سیاست کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن آج اس دور کے اندر علماء کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو کیا بلکہ مسلمانوں کو بھی، صرف عالم نہیں غیر عالم بھی جو ہے وہ اس کی طرف دیکھیں، سیاست کی طرف دیکھیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ علماء کو تو یہ چاہیے کہ وہ بس عالم بننے کے بعد کسی مدرسے میں تعلیم کریں یا کسی مسجد کے مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں یا اپنا نماز پڑھا کے تعلیم کر کے حجروں میں بیٹھیں، اپنا حجرہ سنبھالیں۔ یہ ذہنیت دین اسلام کی نہیں ہے دوستو، بالکل یہ ذہنیت دین اسلام کی نہیں ہے۔ اگر یہ ذہنیت کسی کی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیجیے۔ سیاست دین کا ایک اہم حصہ ہے، دین کے اندر سیاست نہ ہو پھر وہ دین نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ خدا رہا ان باتوں کو سمجھیں۔